السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی شیخ محترم جی جس پوسٹ کو میں نے ٹیگ کیا ہے نا جس میں اس نے کہا جی کہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر امام ایک نماز پڑھانے کے بعد بتلائے کہ میں کافر ہوں تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على خاتم الانبیاء۔ اما بعد، پیارے محترم بھائی جناب ظفر اقبال صاحب فرام جہلم، سوال آپ کا کسی مقلد نے اعتراض کیا ہے اہل حدیث کے اوپر کہ اہل حدیث حضرات کا یہ نظریہ ہے، یہ فتویٰ ہے، اگر کوئی کافر نماز پڑھا دے، نماز با جماعت کی امامت کروا دے اور پھر نماز کے بعد وہ بتائے کہ وہ کافر ہے، تو اہل حدیث لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ لوگوں کی نماز ہو گئی۔ ایک کتاب کا حوالہ دیا گیا اور کتاب ہے نواب وحید الزمان صاحب کی۔ نواب صاحب اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَلَوْ أَخْبَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ بِأَنَّهُ كَافِرٌ فَلَا يُعِيدُونَ۔ نماز پڑھانے والا اگر نماز کے بعد یہ بتائے کہ وہ تو کافر ہے، تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنی نماز کو نہیں لوٹائیں گے، یعنی لوگوں کی نماز ہو گئی۔ اہل حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے ان مقلدین دیوبندیہ اور بریلویہ کو سوچنا چاہیے تھا کہ اپنے گھر کی خبر لیں۔ کوئی بھی شخص ہو کسی بھی معاملے میں کسی اور کی طرف انگلی کرنے کی بجائے اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا اپنے اوپر کے ایک دو بٹن کھول کر کے کم از کم اپنے گریبان کے اندر جھانک لے۔ اگر شرم و حیا کہیں تھوڑی سی بھی باقی ہوگی تو دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن وہ کیا کریں کہ جب حیا مر چکی ہو تو پھر یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت۔ بے حیا بندہ بے بریک ہوتا ہے، واہ جی واہ، بے حیا بندہ اس کی بریکیں نہیں ہوتی، اس کی بریکیں نہیں ہوتی۔ کمپنی نے بریکیں لگائی تھی لیکن وہ بس اب نہیں ہے تو نہیں ہے۔ بہرحال اہل حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے مقلدین الدیوبندیہ اور البریلویہ ان کی فقہ کے اندر لکھا ہے، حوالہ ہمارے ذمہ ہوگا، اگر کوئی بندہ کتے کے بچے کو اٹھا کر کے نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو گئی۔ اور قدوری اور ہدایہ کے اندر لکھا ہے اگر کوئی بندہ نماز میں جب اتحیات بیٹھتا ہے تشہد کی مقدار پوری کر لے، مطلب عبدو و رسول تک پڑھ لے، اور اس کے بعد وہ کر لے جان بوجھ کر کے عمدن حدث کیا ہے؟ نمبر 1 خلاف نماز کوئی کام کر لینا حدث ہے، پڑھ پھوسی لگا دینا جی۔ تو اگر کوئی بندہ ایسا کر لے جان بوجھ کر کے مقدار تشہد پوری کر لینے کے بعد وہ حدث کر لے، جازت صلاتہ تمت صلاتہ۔ ہم پر اعتراض کرنے سے پہلے کم از کم اپنے گھر کی خبر لو۔ کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھی جا رہی ہے اور نماز میں سلام پھیرنے کی بجائے پڑھ مارے جا رہے ہیں، واہ۔ لیکن بات یہ ہے نا کہ جب شرم اور حیا باقی ہو، میں تمام معاملات میں کہہ رہا ہوں، زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ ویسے تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات کہی، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں محمد اقبال کہتا ہوں حیا آدمی کی بریک ہے، بریک۔ گاڑی بغیر بریک کے ہو تو کیا ہوگا؟ ہلاکت ہے، بندہ خود بھی مرے گا، کچھ اور لوگوں کو بھی مار ڈالے گا۔ اسی طرح حیا انسانی جسم کے اندر بریک کا کام کرتی ہے۔
کوئی بھی شخص جس کی حیا باقی نہ رہے نا تو وہ چلتی پھرتی موت ہے جی، اس کی بریک ہی کوئی نہیں ہے۔ اب آئیے اہل حدیث پر اعتراض کہ ولو اخبر بعد الصلاۃ بانہ کافر فلا یعیدون، امام نماز پڑھا لے اور اس کے بعد بتائے کہ وہ تو کافر ہے، تو کہا کہ نمازیوں کی نماز ہو جائے گی، وہ اپنی نماز کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یا آپ اس کو پڑھ لیں ولو اخبر، لوگوں نے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی، ان کو بعد میں خبر دی گئی کہ وہ تمہارا امام تو تمہیں وہ جو نماز پڑھا گیا وہ تو کافر تھا، تو لوگوں کی نماز ہو گئی۔ اب اہل حدیث یہ کیوں کہتے ہیں؟ تو جی ہاں، اس کے پیچھے وجہ ہے، ریزن ہے، اور وہ ہے اہل حدیث کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان۔ اب یا تو ان مقلدین کو حدیث کا علم نہیں ہوتا اور یا پھر ان کی مت ماری ہوتی ہے، دو میں سے ایک باتیں تو ہیں۔ میرا اغلب گمان یہ ہے تقلید نے مقلدین کی مت مار دی جی۔ اہل حدیث دشمنی کے اندر یہ حدود کو پامال کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری کے اندر آپ کا بھلا ہو جائے، اللہ آپ کو بیت اللہ لے جائے، مدینہ پاک مسجد نبوی لے جائے، ہمیں بھی بار بار لے جائے، سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور راوی ہیں، اور حدیث صحیح بخاری کے اندر 694 نمبر پر ہے، 694 نمبر کی یہ روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر امام غلطی کرے گا، یعنی امام نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی تو تمہیں ثواب پھر بھی ملے گا۔ ہاں جی، فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، تمہیں تمہاری نماز کا ثواب مل جائے گا، تمہاری نماز ہو گئی، اور اس غلطی کا وبال امام کے سر پر ہوگا۔ اب یہ حدیث بنیاد ہے، یہ حدیث کنکریٹ ہے، یہ حدیث آپ کی عمارت کی بنیاد ہے، یعنی اہل حدیث کی عمارت، اور اہل حدیث کے پاس ہر معاملے میں خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہوتا ہے۔ ہاں، کسی کی مت نہیں ماری ہوئی تو اسے سمجھ آئے گی، اور کسی کی مت ماری جا چکی ہو تو پھر وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ سانپ کی بجائے بھینس کے آگے بین بجانا شروع کر دو۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ سانپ بین پر ناچتا ہے جب سپیرا بین بجائے، ویسے وہ معاملہ اصل ہوتا کوئی اور ہے۔ تو سانپ کی بجائے اگر آپ بھینس کے آگے بین بجاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بڑی واضح بات بتوا دی، امام نے تمہیں نماز پڑھا دی، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو اس کا وبال اس کے ذمہ، تمہاری نماز ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ کافر ہے، اچھا ہمیں نہیں پتا تھا کہ جو ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ منافق ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہمیں جو نماز پڑھا رہا ہے وہ جنابت میں ہے، احتلام میں تھا، اس نے غسل نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا امام بغیر استنجے اور بغیر وضو کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھا دی، فرمایا تمہاری نماز ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، اس لیے پیارے میٹھڑے میرے محترم میرے بھائیوں، میری مکھنوں، میری ملائیوں، کوئی بندہ اگر ہمیں نماز پڑھا دیتا ہے، نماز کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کافر ہے، چاہے وہ اپنے منہ سے بتائے یا کوئی اور ہمیں خبر دے، ہماری نماز ہو گئی۔ اگر کوئی امام جان بوجھ کر کے غلطی کرے گا تو اس کا وبال اس کے ذمہ ہے، اور اگر امام سے خطان ایسے ہو گیا، ساون ایسے ہو گیا تو ٹھیک ہے، امام صاحب اپنی نماز دوہرا لے، لوگوں کی نماز ہو گئی، ان کو نماز واپس لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور پھر اہل سنت کے امام بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑا مقام ہے، ان کو امام مدینہ کہا جاتا ہے جی، سبحان اللہ، ان کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا نام نامی اس میں گرامی ہے امام مالک بن انس رحمہ اللہ، جنہوں نے حدیث کی پہلی باقاعدہ کتاب لکھی موطا امام مالک، جان گئے نا؟ امام مالک موطا کے اندر یہ روایت لے کر آئے کہ امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھا دی۔ نماز پڑھا دینے کے بعد جناب امام عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انہیں تو رات میں احتلام ہوا تھا، بعد میں سلوار وغیرہ پر نظر پڑی تو دیکھا کہ رات میں تو احتلام ہوا تھا، تو جناب حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا اور پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اپنی نماز کو دوبارہ پڑھا دی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد انہوں نے نماز دوبارہ پڑھ لی، پڑھا دی نہیں، انہوں نے نماز دوبارہ پڑھ لی، لیکن لوگوں کو نماز واپس لوٹانے کا نہیں کہا اور نہ ہی لوگوں نے نماز واپس لوٹائی۔ اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امام عمر سے مراد خلیفہ دوئم عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالی عنہ، عمر سے میری مراد نبی پاک علیہ السلام کے سسر عمر ابن خطاب ہیں، عمر سے مراد میری نبی پاک علیہ السلام کے وہ صحابی ہیں، آپ نے فرمایا احد تھم جا، ٹھہر جا، تیرے اوپر دو شہید ہیں، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے، اور احد پہاڑی پر آپ کے ساتھ عمر اور عثمان تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو سمجھ جاؤ کہ میں امام عمر کس کو کہہ رہا ہوں رضی اللہ عنہ۔ تو امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، بعد میں دیکھا کہ مجھے تو رات احتلام ہوا تھا، عمر نے غسل کیا اور احتلام والے جو کپڑے تھے شلوار پر جہاں منی لگی تھی اس کو دھو لیا اور اس کے بعد نماز پڑھ لی سورج طلوع ہونے کے بعد، لیکن لوگوں کو نماز کے لوٹانے کا حکم نہیں دیا، لوگوں نے نماز نہیں پڑھی۔ اچھا اسی طرح جی، اسی طرح اور یہ یاد رکھیے کہ یہ غلطیاں مسجد کے امام سے ہی ہوتی ہیں نا۔ وہ شاعر نے کہا کہ وہ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل ہی کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ آج کل تو ہمارے حکمرانوں کو، وزیر اعظم صدر صاحب کو سورت پڑھنا نہیں آتی نا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو آپ کا وزیر اعظم ہوگا، جو آپ کا صدر ہوگا، جو آپ کا خلیفہ ہوگا، وہ کیپٹل میں جو جامع مسجد ہوگی اس کا امام بھی ہوگا، دارالخلافہ کی مسجد کا امام ہوگا۔ اچھا جناب، اسی طرح امام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جی یہاں عثمان سے مراد نبی پاک علیہ السلام کے دور داماد حضرت عثمان ابن عفان ہے جی، شہید مدینہ۔ تو امام عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی اور پھر بعد میں ان کو جو ہے نظر آیا کہ وہ تو جنبی تھے، جنابت کے آثار تھے، تو فَأَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَن يُعِيدُوا۔ جناب عثمان نے خود نماز واپس پڑھ لی، لیکن لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ تم نماز واپس لوٹاؤ۔ یہ دو بندوں کے حوالے ہو گئے۔ آئیے تیسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر امام علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ کون ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے چچا زاد ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہ کے سر کے تاج ہیں۔ یہ کون ہے؟ علی حسنین کریمین کے بابا جان جناب امام علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی۔ پھر جناب حضرت علی ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ میں تو نماز جنابت میں پڑھا چکا، غسل کیا اور اپنی نماز کو واپس لوٹا لیا۔ لوگوں کو حکم نہیں دیا کہ تم نماز واپس پڑھو، مطلب مقتدیوں کی نماز ہو گئی، تو اللہ کے بندوں میں کہاں تک بیان کروں جی۔ تو یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو نماز پڑھا دے
وہ خود یہ خبر بریک کرے یا بتا دیا جائے کہ تمہیں جو نماز پڑھا کے گیا وہ کافر ہے، تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی 694 نمبر کی حدیث جس کی بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے بریک لوگوں کی بریکوں کو بحال کر، مطلب جن کا حیا مر چکا، جن کی شرم مر چکی، دعا ہے صبح صبح کہ اللہ تعالیٰ ان کی شرم و حیا کو زندہ کر دے۔ لیکن مری ہوئی چیز کا دوبارہ زندہ ہونا ہوتا کافی مشکل ہے جی، مری ہوئی چیز کا دوبارہ زندہ ہونا ہوتا بہت مشکل ہے۔ میرا تجربہ ہو گیا کہ ایک بندے کا سن 2000 میں حیا نہیں تھا، سن 2023 کے اندر بھی وہ بغیر بریک کے، اللہ تعالیٰ بغیر بریکوں والے لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے۔ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں، جیسے روڈ پر گاڑی اور کنٹینر بغیر بریک ہو جائے نا، نہایت خطرناک، بلکہ اگر جہاز کی بھی بریک ختم ہو جائے تو مجھے لگتا ہے پورا ایئرپورٹ لے جائے گا۔ آدمی کی بریک خطرناک ہو جائے تو وہ بہت بڑے کنٹینر سے بھی زیادہ خطرناک۔ اللہ آپ کا ایسے لوگوں سے واسطہ نہ پڑائے، ایسے بے بریک لوگوں کے ساتھ اللہ کرے کہ قبرستان میں قبر بھی نہ آیا۔ تو اللہ کے بندو، اہل حدیث پر اعتراض کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو کہ اہل حدیث تمہیں دلیل کیا دے رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تمہاری بریک بحال نہ ہو اور تمہارا حیا کام نہ کرے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو اہل حدیث ہیں جو خاتم الانبیاء نے بیان کیا اور فرما دیا، ہم تو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث پر اعتراض کر کے اپنے ایمان کا کھانا خراب مت کیا کرو۔ اگر کہیں کو بچہ کچھ موجود ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر چلنے، آپ کی اطاعت کرنے، آپ سے محبت کرنے، آپ کا تابعدار بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب مریں تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، جب قبر سے اٹھیں تو ہمارے دائیں پہلو پر سیدھا قریب میں ہی حوض کوثر ہو۔ اللہ ہمیں اپنے پیغمبر کی شفاعت کا حقدار بنائے، اللہ ہمیں فردوس کی جنت عطا فرمائے تمام مسلمانوں کو۔ یہ میری صرف ایک کے لیے دعا نہیں ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم فردوس کی جنت کے حقدار بن جائیں، چاہے کلمہ پڑھنے والا اہل حدیث ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا دیوبندی ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا بریلوی ہے، چاہے کلمہ پڑھنے والا جعفری ہے۔ کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔